नाम, ہاں وہ numeric دیکھیں 786. اچھا اور جو ہرے کرشنا ہرے رام کا عدد ہے نا وہ 786 ہے. اور یہ نیومیرک میجک کی جو سائن ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوڈنگ تو کر سکتے ہیں, ڈی کوڈنگ پاسبل نہیں ہے اس کی, کہ آپ نے 7-8 کا پیر بنایا اور 6 الگ چھوڑا, یا آپ نے 8-6 کا پیر بنایا اور 7 الگ چھوڑا آپ نے, تو بیسیکلی آپ نے کی کس کی کوڈنگ نا. اور لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر 786 اور گاڑیوں پہ 7, تو بیسیکلی شیخ نے نا اس کو تعویذ پڑھا اور اس پہ دم کرے تھے. ایک جنی فیمیل جن اینڈ ہندو تھی, وہ آ گئی اس کے اوپر, اور اس کے نا جسم پہ نا جیسے گھوڑے پہ نہیں لگاتے تیز مارک, تیز آگ سے کہ اس کا نمبر یہ ہے, اس کے جسم پہ لگانے شروع ہو گئی اور کہا کہ 786 کا مارک, اور کہا کہ میں اس کی نا نسلوں کو داغ دوں گی ہرے کرشنا ہرے رام سے اگر تو نے مجھے نکالنے کی دور کیا. اچھا ہم ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں. شیخ نے کہا تو کر کے تم اپنے باپ کو خاندان کو بلاؤ, سب کو بلاؤ, کر کے دکھاؤ. میں یہاں بیٹھا ہوں اور قرآن پڑھا اور اس کو مطلب اس کو نکال دیا اور پھینک دیا سے. تو اس سے بھی ہوتا ہے. ہاں تو یہ بیسکلی فزیکل ہارم کی نیکسٹ اسٹیج ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر ایک جن حاوی ہو جائے تو پھر تو سارے کام ختم ہو جائے. اور یہ ایسی واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سپلٹ کروانا ہوتا ہے, یا کسی کو یعنی ان کے فیملی میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ فیملی کے بیچ میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ کروانی ہے, جو کہ کسی نے جادو کے ذریعے بھجوایا ہوا ہے کہ ان کی فیملی کو بریک اپ کرواؤ, ان کی فیملی میں فساد کریٹ کرواؤ, کہ ان کا جو بزنس بھی جائے, کیونکہ آپس کے جب مسئلوں میں الجھ جائیں گے اور یہ پرابلمز آ جائیں گی, ظاہری بات ہے بزنس پہ دھیان کون دے گا, فیملی میں کون دھیان دے گا. تو یہ اس قسم کی یہ جو ہے نا ڈیمونک پوزیشن والا, یہ بڑی لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن ایک بندہ بیٹھا تھا اور ڈیمونک پوزیشن ہو گیا, ایسا نہیں ہے. یہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیکن بہت ریئر ہے. یہ سمپٹمز کیا ہے ابھی کسی کوئی انسان پہ اگر پوزیشن ہو گیا یا کوئی اس پہ نا کچھ تنگ کر رہا ہے اسے, تو دیکھیے سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جا کے میڈیکل چیک اپ کروائیں. ٹھیک ہے, ہم تو یہ نہیں کہتے کہ سیدھا آپ پہلے دیکھیں اگر اس کو فٹس پڑ رہے ہیں, رول آؤٹ کریں نا, اگر اس کو فٹس پڑ رہے ہیں, اگر وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, اگر وہ سپر نیچرل حرکتیں کر رہے ہیں, مطلب وہ چیزیں جو کہ نارملی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھائی اچھا بھلا تھا کیا ہو گیا اس کو, تو اگر کوئی اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے پھر آپ کو لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ ایلس جو ہے نا رانگ ود دس. میری اس میں سجیشن ہے کہ وہ بھی ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کسی کی اپروچ ہے, کسی کا وہ ہے, تو ہمارے ہاسپٹلز میں ایک قرآن ایک ادارہ ہو یا ایک کمرہ ہو جہاں پہ ہر مریض کو کم از کم, یہ قرآن میں صرف اسپریچول امراض کی شفا نہیں ہے بلکہ فزیکل امراض کی شفا ہے. آپ رقیہ تو لازمی کریں نا, قرآن رقیہ پورا کا پورا فاتحہ سے ناس تک. ہاں سورہ فاتحہ کا ایک نام الفاتحہ کے ساتھ رقیہ بھی ہے, سبع مثانی بھی ہے, اور مختلف نام ہے اس کے, تو ایک رقیہ بھی ہے. ہر انسان جو بھی بیمار ہو رہا ہے اپنے پہ قرآن سے, یہ ایک وہ سنت ہے جو کہ بالکل امت سے علماء سے بھی چلی جا چکی ہے. بیمار ہے پیراڈول کھا لی, قرآن سے, جیسے آپ ماشاءاللہ آپ بتاتے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, کہ آپ ہمیشہ سب سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں اپنے اوپر اور پھر بعد میں وہ کرتے ہیں. اصل جو ہے نا وہ قرآن ہے. صحیح بات ہے. تو ایون جو کسی کو کینسر ہے نا, ایک جو شیخ عبدالجبار کے جو ریلیٹیو تھے جن کو کینسر سے تھا, کہتے تھے میں جب بھی قرآن پڑھتا تھا تو مجھے, حالانکہ ان کو کینسر تھا, برین ٹیومر تھا, پھر بھی قرآن سے ان کو ریلیف ملتا تھا. کیا حدیث میں جو آتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی شفا اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی سوائے موت کے, تو میرے خیال سے یہ جو دم ہے قرآن کا دم ہے. اچھا ون آف دی حقوق آف قرآن از, ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ایک تو تدبر ہے, تفکر ہے, عمل ہے, وہ سب کچھ ہے. ون آف دی حقوق قرآن از کہ اس کو یوز کیا جائے امراض کی شفا کے لیے بھی, جو کہ ہم کدھر کرتے ہیں, دلہن کو تو بیچ دیں لیکن امراض شفا نہیں کر رہے. لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے ہمارا, لاسٹ آئی تھنک یہ جو اصل میں ٹو سم تھنگز اپ, ٹھیک ہے نا, ٹاپک تو بہت بڑا, یہاں پہ ہم 3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے. ٹو سم تھنگز اپ آئی وڈ سے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے, جتنا زیادہ آپ خود قرآن کو پہلے آپ سمپٹمز بتائیں, میں سمجھتا ہوں کہ سولوشنز پہ آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پریونشن کیا ہونی چاہیے ہر بندے کی, اور پھر سولوشن اگر ہو گیا تو پھر سولوشن کیا ہونا چاہیے. دیکھیں سمپٹمز یہ جو میں نے بتایا کہ پہلے آپ نے میڈیکل چیک اپ سارا کرا دیا, سب کچھ کلیئر ہے, رپورٹنگ کلیئر ہے, اس کے باوجود بندہ جو ہے وہ کچھ سپر نیچرل اکرنسز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑا سمپٹم یہ ہے کہ جب آپ اس پہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ریئیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ عام پیشنٹ ہے اس کی تو ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے, لیکن قرآن پہ ریئیکشن ہوتا ہے. پھر وہ اس کا یہ کہنا کہ اذان کی آواز بند کرو, قرآن بند کرو, چیخنا چلانا. ابھی میں آج کل ایک کیسے ڈیل کر رہا ہوں, جو ایک لڑکا جس کی امی نے مجھے بتایا کہ وہ بیسکلی جو ہے نا جب بھی ہم لوگ گھر میں قرآن لگاتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. باقی سارا ٹی وی شی چلتا رہے لیکن قرآن کانوں میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور بھاگتا ہے. اور وہ کہتی ہیں, وہ لوگ, میں ان کا سیکٹر نہیں بتاتا کہاں رہتے ہیں کیونکہ وہ بات بہت اوبویس ہو جائے گی. ایک سیکٹر ہے فار ایگزامپل, مطلب جو ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر ہے جہاں پہ تقریباً آپ کہہ لو آلموسٹ 20 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے. اچھا میری بات غور سنیے گا, 20 کلومیٹر کا فاصلہ. یہ لڑکا ہوگا تقریباً میرے خیال ہے آئی تھنک 19-20 ایئرس کا ہوگا, ٹھیک ہے. 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ بغیر موبائل فون کے, بغیر والیٹ کے,
ننگے پاؤں پیدل چلا گیا, اچھا جسٹ گاٹ اپ اینڈ لیفٹ. اذان سن کے, اذان سن کے, مطلب وہ جو ہے نا گھر میں تلاوت لگائی, اس نے کانوں میں ہاتھ کہتے میں بند کریں میں جا رہا ہوں, ننگے پاؤں نکل گیا, اور کہتے بٹوا بھی چھوڑ گیا, موبائل چھوڑ گیا. مجھے بتائیں کون سا لڑکا موبائل فون چھوڑ کے گھر جاتا ہے؟ کوئی بھی. بٹوا چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ پیدل گیا, ننگے پاؤں 20 کلومیٹر چل گیا, 20 کلومیٹر تک چلتا رہا, اور مین روڈ پہ, یعنی جو آپ کی مین کنیکٹنگ روڈ ہے پنڈی اسلام آباد میں, اس میں پیدل جا رہا ہے جیسے کوئی بندہ پاگل نہیں ہوتا. اس طرح گیا واپس, اس کو پتہ نہیں کہاں اس کے ماں باپ پریشان ہوئے, ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو لے کے آیا, اس نے چیخا چلایا, یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ توڑا اس نے. فائنلی جب گھر آیا تو ابھی میں بتاؤں کو, جب سے رمضان شروع ہوا ہے نا, تب سے اس کی حالت تھوڑی سی سٹیبل ہوئی ہے. کیوں شیاطین بند ہوئے, جو بڑے بڑے شیاطین ہیں نا وہ بند ہوئے ہیں. تو اس کی امی کا فون ہے کہ ابھی تھوڑا سا سٹیبل ہے, وہ مجھے کہتی ہیں آپ آئیں, اس کو ملیں ذرا, اس کے ساتھ تھوڑا سا نا ٹائم گزاریں, کو دم درود کر دیں اس کے اوپر تھوڑا سا, کیونکہ یہ بہت ہمارے نا قابو میں ہی نہیں آ رہا. حدیث میں یہی آتا ہے نا کہ وہ شیطان بھاگ جاتا ہے گھر سے جب کوئی اذان چلائی جائے یا شیطان is farting, وہ جہاں تک آواز کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے. تو اصل میں نا بات یہ کہ سمپٹمز اس قسم کے جب آپ کو ملتے ہیں نا, پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یار یہ مسئلہ جو ہے نا کوئی میڈیکل. ہسبینڈ جب گھر آتا ہے, اس کو گھر آ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گھر سے دور جاتا ہے, دوستوں میں, آفس میں, ہی از فٹ اینڈ فائن. گھر آیا ہے, گھر میں بیوی کی شکل میں چڑیل نظر کا آنا, جی جی ایسے کیسز بھی ہیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں جادو کی. یہ جادو کے اثرات, اس میں ضروری نہیں ہے کہ ڈیمونک پوزیشن ہوا, یعنی جادو کے اثرات کا ایک سمپٹم یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے نا جنات نے ایسا اثر کریٹ کر دیا, ہوتا تو جنات کے تھرو ہی ہوتا نا, تو ہو سکتا ہے ایسا اثر کریٹ کر دے کہ جب بھی وہ جن جو ہے نا اس کی وہ اپنی وائف کو دیکھتا ہے تو اس کو اس سے ریپلشن ہوتی ہے, یا وائف ہسبینڈ کو دیکھتی ہے اس کو اس سے ریپلشن ہوتی ہے, اینڈ دے کینٹ اسٹینڈ ٹو بی ود ایچ ادر. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی آپس میں کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہے جو نارمل ہے, وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. ایک ایسے واقعات میرے پاس بہت سارے ہیں, ٹائم نہیں ہمارے پاس, لیکن 12 ایسے واقعات بے شمار ہیں جہاں پہ وائف یہ کہتی ہے کہ میں ہسبینڈ کو جب بھی ان کے پاس جاتی ہوں نا تو مجھے ان سے ایک مرے ہوئے جانور کی اسمیل آتی ہے, اور لوگ جو ان کے فیملی ممبرز نے پہلے تو بڑا مذاق اڑا کے تھا تو وہ مطلب نہاتا نہیں ہوگا یہ وہ, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں واقعی میں وہ حالانکہ نہا کے بھی آئے, پرفیوم لگا کے بھی آئے, پھر بھی ان کو وہ اسمیل آتی ہے. یا فار ایگزامپل ہسبینڈ جو ہے وہ جب وائف کو دیکھتا ہے تو اس کو ہی کینٹ اسٹینڈ ہر, ٹھیک ہے نا, ہی وانٹس ٹو کل ہر, مطلب اس طرح کے خیالات آتے ہیں. سو یہ بہت ساری اب نارمل سچویشن ہے. ایون آپ کا فزیکل ریلیشن بھی قائم نہ ہو پانا. ایک کیس مجھے کال آیا سندھ سے, اور کہا کہ ہمارے غالباً 30 سال ہو گئے شاید کو, ملٹیپل ایئرز, مطلب ٹینز میں تھے شاید, اور ہم آج تک فزیکل ریلیشن نہیں قائم کر پائے, آج تک ایک دفعہ بھی نہیں. تو میں نے کہا, میرے ہسبینڈ سے بات, ہسبینڈ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا کیا ہے, کہتے ہیں جب میرا موڈ ہوتا ہے تو مجھے کچھ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے, ہم نہیں کر پاتے. میں نے کہا ٹرائی, کہتے ہیں نہیں کر پا رہا تھا بھائی, بالکل ہم جبرن بھی نہیں کر پا رہے, مطلب اتنا شیطان جو ہے نا آپس میں ہو جاتا ہے. تو یہ تو میں کہوں گا کہ جو سمپٹمز ہیں نا وہ یہ ہیں کہ میڈیکل سائنس کو چیک کرنے کے بعد کوئی ایسا چیز ہے جو کہ کسی چیز میں بھی نہیں آ رہی اور وہ بہت سپر نیچرل ہے, اور قرآن کا میں نے آپ کو بتایا وہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اس کے بعد جہاں تک پریونشن کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے گھروں کے اندر سے ہم نے کہا کہ صفائی کریں, گھروں کو ملائکہ کے لیے اٹریکٹیو بنائیں, جنات کے لیے ایسی چیز بنائیں, گھروں کے اندر ریگولر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے, گھروں کو قبرستان ہی بنانا چاہیے, صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے, نمازوں کو پکا رکھیں. مطلب یہ اگر آپ چیزیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بیسک سنو تو بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ, پینے سے پہلے بسم اللہ. اور دیکھیں ہمارے نا لوگوں کو نا, میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یار لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس کا بہت, کیونکہ اصل میں ہوتا پتا کہ اکثر اوقات جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا جنس کا ٹاپک ہوتا ہے, لوگ خواہ سہم جاتے ہیں, ڈرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اصل میں ایک طرف ہم واقعات بتا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار نہیں, ڈرنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اشرف المخلوقات آپ ہی ہیں, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لینی, آپ اشرف المخلوقات بھی ہیں, آپ نبی کی امتی بھی ہیں, آپ سے ڈرتے. اگر آپ اچھے مسلمان ہیں نا تو جن ڈرتا ہے آپ سے بھاگتا ہے. عمر بن الخطاب کا واقعہ جو ہے کہ وہ شیاطین دوسری طرف بھاگتے تھے, تو اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جن آپ کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتا, جس طرح کوئی بھی جانور آپ سے پنگا نہیں لینا چاہتا, سارے جانور اپنی اپنی دنیا میں رہتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں میس اراؤنڈ کرتا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی اثر ہوتا ہے, پریونشن تو آپ رکھیں. جو ہمارے لیے نماز ہے, ذکر اذکار ہیں, ہمارے فائدے کی نہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی شان وہی ہے, آپ عبادت کریں یا نہ کریں اللہ ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے نا. نہ اللہ اوپر جا رہا ہے نیچے ہو رہا ہے, تو اللہ وہی ہے. پورے انسان مل جائیں, جن مل جائیں, اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کو اللہ کو مطلب برا بھلا کہیں تو اللہ کی شان کم ہو جائے گی. لیکن ہمیں فائدہ ہے, نماز پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہے, نماز پڑھنے ذکر کرنے سے ہمیں فائدہ ہے, گھر میں قرآن کی تلاوت سے ہمیں فائدہ ہے. تو یہ چیزیں گھروں کے اندر ہوں گی تو یہ بہت اچھی پریونشن ہے. اور کیور یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا نہ خاصا سے مسئلے میں پڑ گیا ہے تو اس کے اوپر رقیہ کرنا چاہیے. رقیہ کا مطلب ہے دم کرنا قرآن مجید کے ساتھ, مسنون دعاؤں کے ساتھ, اذکار کے ساتھ. اس میں پھر
جس طرح اجوا ڈیٹس کی ہم بات کرتے ہیں, اجوا کھجور جو ہے, جو جس طرح بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جو بھی یہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ ذکر شروع کر دیں. اس کے علاوہ اجوا ڈیٹ صبح کے ٹائم اگر آپ 7 کھاتے ہیں تو اس دن کے لیے جادو سے اور جو ہے زہر سے آپ بچ جاتے ہیں. تو اس کا استعمال کرنا. حجامہ آپ کروا سکتے ہیں, کپنگ تھراپی ہے. نماز, ہاں وہ تو پہلے ہم نے پریونشن میں ڈال دیا نا, نماز اور ذکر کا وہ تو میں نے پریونشن میں ڈال دیا. وہ تو میں بات کر رہا ہوں اب جو بندہ پھنس گیا, ایون اگر آپ یہ سب کرتے بھی رہے اور نماز آپ کی مس ہو رہی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.